السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں خلیل فرحاد اور آپ دیکھ رہے ہیں جانچ پڑتال۔ ملک بھر میں جاری کئی سنسنی خیز ایشوز، جیسے بھارت میں رہنے والے تمام ہی ہندو ہیں جو RSS نے کہا آگے کبھی اس پر بات کریں گے، پھر ہندو راشٹر کی بھی مانگ اٹھتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا پروپیگنڈا ہے، اس پر بھی آگے ضرور بات کریں گے۔ لیکن آج بات کریں گے PM مودی کے قریبی مانے جانے والے اس بزنس مین کی، جس نے مرکز کی مودی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد جس تیزی سے فرش سے عرش تک کا سفر کیا ہے وہ کافی حیران کرنے والا ہے۔ جی ہاں، بات کریں گے گوتم اڈانی کی اور حالیہ انہیں ہوئے 5.6 لاکھ کروڑ کے نقصان کی۔ ساتھ ہی جانیں گے کہ آخر کیوں کچھ پولیٹیکل اور سوشل پارٹیاں گوتم اڈانی کے ساتھ ساتھ PM مودی اور مرکز کی BJP حکومت پر الزام لگا رہی ہیں کہ انہوں نے بھارت کی جنتا کو دھوکہ دیا ہے، وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں، کئی لاکھ کروڑ کا۔ بہرحال جانیں گے ہنڈنبرگ کے بارے میں، جس نے دنیا کے امیر ترین شخص کو اب اس کے اعزاز سے پیچھے کر دیا ہے۔ ہنڈنبرگ یہ کمپنی جانی جاتی ہے دھوکہ دینے والے کمپنیوں کا پردہ فاش کرنے کے لیے۔ ہنڈنبرگ کا دعویٰ ہے کہ اڈانی گروپ کے خلاف تیار کی گئی اس کی رپورٹ 2 سال تک چلی ریسرچ کے بعد مکمل ہوئی ہے، اور اس گروپ کے لیے اڈانی گروپ میں کام کر چکے فارمر امپلائیز اور عہدیداروں کے ساتھ ساتھ کئی دیگر لوگوں سے بھی بات کی گئی ہے، اور کئی ڈاکیومنٹس کو بطور ثبوت بنایا گیا ہے۔ آگے تفصیل میں جانے سے پہلے بات کرتے ہیں ہنڈنبرگ کمپنی کے بارے میں۔ دراصل 1937 میں جرمن ایئر اسپیس شپ کریش ہو کر حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں 35 لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ اس ایئر اسپیس شپ یا غبارہ یا بلون کا نام تھا ہنڈنبرگ، اور یہ کمپنی بھی اسی حادثے یا شپ کے نام پر رکھی گئی ہے۔ اس حادثے کے بارے میں کمپنی نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ اس شپ میں گنجائش سے زیادہ لوگوں کو بٹھایا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ اس کے بعد اس کمپنی نے ہنڈنبرگ کے نام سے شیئر بازاروں میں ہو رہی اسی طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں، گڑبڑیوں، دھوکہ دہی یا فراڈ کے کیسوں پر نظر رکھنا شروع کیا، اور ایسے فراڈز کی پول کھولنے کا اپنا مقصد بنا لیا۔ اور تب سے لے کر ہنڈنبرگ کئی بڑی کمپنیوں کے خفیہ دھوکے، فراڈز کو اجاگر کر کے شیئر بازار میں بڑی اتھل پتھل مچا چکی ہے۔ یہ تو رہا ریسرچ کمپنی ہنڈنبرگ کا شجرہ یا تفصیل۔ اب آتے ہیں گوتم اڈانی کے مبینہ فراڈ پر کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے۔ دراصل ہنڈنبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ ارب پتی بزنس مین گوتم اڈانی کی قیادت والی اڈانی گروپ کئی طرح کے الٹ پھیر کر کے پیسہ کما رہی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیکس ہیون کنٹریز جیسے ماریشس اور کئی کیریبیائی کنٹریز، جہاں بینک بیلنس بتانے یا بنانے اور بزنس کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمہاری انکم کہاں سے آ رہی ہے وہ بتائی جائے، اس لیے ان کنٹریز میں اڈانی گروپ نے ایسی فرضی کمپنیاں بنائی ہیں جن سے کاروبار کیے جاتے رہے ہیں۔ ہنڈنبرگ نے ایسے تو 80 سے زائد سوالات کیے ہیں، لیکن کچھ چنندہ سوال آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ کمپنی نے گوتم اڈانی کے چھوٹے بھائی راجیش اڈانی کو لے کر سوال اٹھائے کہ انہیں اڈانی گروپ کا MD کیوں بنایا گیا، جبکہ ان کے خلاف کسٹم ٹیکس چوری، امپورٹ سے جڑے فرضی ڈاکیومنٹس تیار کرنے اور غیر قانونی کوئلے کا امپورٹ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ دراصل اڈانی گروپ کے جو اہم پوسٹ یا عہدے ہیں ان سبھی پر گوتم اڈانی کے ہی رشتہ دار قابض ہیں۔ ہنڈنبرگ نے اڈانی گروپ کی کمپنیوں پر آڈٹ میں ہیر پھیر، فرضی کمپنیاں بنانا، بیلنس شیٹ میں ہیر پھیر کا الزام لگایا ہے۔ دوسری جانب اڈانی گروپ کی جانب سے جہاں ہنڈنبرگ کی رپورٹ کو نہ صرف جھوٹ بلکہ ہندوستان پر بھی حملہ قرار دیا گیا ہے۔ اڈانی گروپ کے CFO جوگشندر سنگھ نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس رپورٹ کو جاری کرنے سے پہلے اڈانی گروپ سے کسی طرح کا کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا اور نہ ہی فیکٹس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اڈانی گروپ ہنڈنبرگ ریسرچ کے خلاف بھارت اور امریکہ میں کارروائی کرنے پر غور کر رہا ہے۔ We are shocked that Hardenberg Research has published a report on January 24, 2023 without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless, and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts.
इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत की तमाम ही बीजेपी मुखालिफ सियासी पार्टियों ने पीएम मोदी से सवाल पूछने शुरू कर दिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे मुल्क की आवाम से धोखा करार देते हुए इस पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया है। ये कौन कंपनी के मालिक हैं आपको तो मालूम है, और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो। वहीं आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने तो जारहाना तरीके से बीजेपी पर तनकीदी हमला किया। उन्होंने इस बात पर हैरानी जाहिर की कि अडानी की पोल खोलने वाली हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर हमला करार दिया जा रहा है, लेकिन दरअसल देश के करोड़ों लोगों पर हमला अडानी ने किया है। और बड़ी अजीब बात है, कल मैंने सुना अडानी ने कहा यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत पर हमला है। कल को किसी जेब कतरे को थानेदार पकड़ेगा, कहेगा साहब ये थानेदार को बोलेगा ये भारत पे हमला हो गया। जो व्यक्ति देश के करोड़ों लोगों की जेब काट रहा है उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना भारत पे हमला कैसे हो गया? आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि देश के करोड़ों लोगों के भविष्य पर हमला अडानी ने किया है। उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। और अगर भारत पे हमला हो गया तब तो प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को भी बोलना चाहिए। तो इसलिए हमने कल मांग की थी कि सदन में इसके बारे में चर्चा कराई जाए। और कहां छुपी है ईडी, कहां छुपी है सीबीआई, कहां छुपी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कहां छिपा है सेबी? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है अडानी के ऊपर जिसने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है? दुनिया का 2 नंबर अमीर था, अभी 11 नंबर पे चला गया। क्यों सरकार खामोश है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब देना पड़ेगा। और इसी के कारण हम लोगों ने राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार किया। जांच पड़ताल का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।